السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے کفار مکہ نے مزید اپنی کوششیں بڑھا دی۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا، کفار مکہ کے جتنے وفد حضرت ابو طالب کے پاس گئے وہ ناکام لوٹے، لیکن کفار نے اب براہ راست حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا۔ عتبہ بن ربیعہ رؤسائے قریش میں سے ایک ان کا سربراہ تھا، رئیس تھا ان کا۔ ایک روز سین حرم میں قریش کی ایک محفل جمی ہوئی تھی، یہ بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور حرم کے ایک گوشے میں یاد الہی میں مصروف تھے۔ عتبہ بولا، اے قریشی بھائیو، کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ جاؤں اور اس سے گفتگو کروں اور اس کے سامنے چند تجاویز پیش کروں؟ شاید کہ ان میں سے کوئی تجویز وہ مان لے اور ہماری اس پریشانی کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب حضرت حمزہ نئے مشرف با اسلام ہوئے تھے اور آئے روز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تو سب نے اس بات کی تائید کی اور کہا، اے ابو الولید، اٹھیے اور ان سے گفتگو کیجیے۔ عتبہ اٹھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے مہر سکوت توڑی اور یوں گویا ہوا کہ اے میرے پیارے بھتیجے، حسب و نسب کے لحاظ سے جو تیرا مقام ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن تو نے اپنی قوم کو ایک بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو نے ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے اور انہیں بیوقوف کہتا ہے، ان کے خداؤں اور ان کے عقائد کی عیب چینی کرتا ہے۔ اب میری بات سنو، میں چند تجویز پیش کرتا ہوں، ان میں غور کرو اور ان میں سے جو تجویز تمہیں پسند ہو وہ قبول کر لو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سن کر فرمایا، اے ابو ولید، اپنی تجویز پیش کرو، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ عتبہ کہنے لگا، پہلی تجویز تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو، اگر اس سے تمہارا مقصد مال جمع کرنا ہے تو ہم تیرے سامنے تیرے لیے دولت کا انبار لگا دینے کے لیے تیار ہیں، تاکہ تو سارے ملک عرب کا رئیس اعظم بن جائے۔ اور اگر اس کا مقصد عزت اور سرداری حاصل کرنا ہے تو ہم سب تم کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، تیرے حکم کے بغیر کوئی ہم قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اور اگر تم بادشاہی کی طلبگار ہو تو ہم سب تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور اگر جنات کا کوئی اثر ہے جس سے مغلوب ہو کر تم نے ساری قوم کے خلاف محاذ قائم کر رکھا ہے تو ہم تیرا علاج کرانے کے لیے تیار ہیں۔ اس علاج میں جتنا بھی خرچ اٹھے گا وہ ہم برداشت کریں گے، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتا رہا، حضور خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ خود ہی چپ ہو گیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد فرغت یا ابا الولید، کہ تم نے اپنی بات پوری کر لی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ حضور نے فرمایا، اب میرا جواب سنو۔ اس نے کہا، فرمائیے، میں سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ حامیم سجدہ کی 1 تا 5 آیات کو تلاوت فرمایا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ فرمایا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، اتارا گیا یہ قرآن رحمان رحیم خدا کی طرف سے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو علم و فہم رکھتے ہیں۔ یہ مزدہ سنانے والا اور بروقت خبردار کرنے والا ہے۔ بہما منہ پھیر لیا ان میں سے اکثر نے، بس وہ اسے قبول نہیں کرتے، اور ان ہٹ دھرموں نے کہا، ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک ہی حجاب ہے، تم اپنا کام کرو، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا حبیب اپنے رب کا کلام پڑھتا جا رہا تھا اور عتبہ دم بخود سنتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے بازو پیٹھ کے پیچھے زمین پر ٹیک لیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت سجدہ تک اس سورت کی تلاوت کی اور پھر خود سجدہ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کو مخاطب کر کے فرمایا،
جو تجھے سننا چاہیے تھا وہ تم نے سن لیا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ عتبہ اٹھ کر اپنے ساتھیوں کی طرف گیا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ بعض نے کہا ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ عتبہ جو آ رہا ہے وہ نہیں جو گیا تھا، اب اس کا چہرہ بالکل بدلا ہوا ہے۔ اتنے میں عتبہ آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بولے فرمائیے کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا میں نے وہاں ایک ایسا کلام سنا ہے، بخدا میں نے اس سے پہلے اس جیسا کبھی نہیں سنا۔ بخدا نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے اور نہ کہانت ہے۔ اے قوم قریش میری بات مانو، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، تم اس سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ جو کلام میں سن کر آیا ہوں، خدا کی قسم اس کا بہت بڑا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اگر عرب کے دوسرے قبائل اس کے ساتھ جنگ کر کے اس کا خاتمہ کر دے تو تمہارا مطلب بغیر کسی تکلیف کے پورا ہو گیا، اور اگر سارے عرب پر اس نے غلبہ پا لیا اور ان پر حکومت قائم کر لی تو وہ حکومت تمہاری ہی ہوگی۔ وہ عزت جو اس وقت اسے ملے گی وہ بھی تمہاری عزت ہوگی۔ اس طرح تم خوش نصیب ترین قوم ہوگے کہ بغیر کشت و خون کے تم عرب کے تاج و تخت کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ سن کر چیخ اٹھے اے ابو الولید، اس کی زبان کا جادو تم پر چل گیا ہے اور تم اپنے مذہب سے مرتد ہو گئے ہو۔ عتبہ بولا میں نے اپنی رائے تمہیں بتا دی، اب جو تمہاری مرضی تم وہ کرو۔ اس واقعے کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کے بعد وہ قریش کے پاس لوٹ کر نہیں آیا، بلکہ سیدھا گھر چلا گیا اور کئی روز تک اپنے قریشی بھائیوں سے ملاقات نہ کی۔ ابو جہل کہنے لگا ہے قریش، میرا خیال ہے کہ عتبہ مرتد ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عتبہ کو محمد عزیز خانوں نے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، یا اسے کوئی ایسی ضرورت لاحق ہو گئی ہے جو ان کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے اس نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔ اٹھو اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں۔ ابو جہل ان سب کو لے کر عتبہ کے گھر پہنچا اور کہنے لگا اے عتبہ، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے اور محمد کے فریفتہ ہو گئے ہو۔ اگر تجھے تنگ دستی کی شکایت ہے جس کی بنا پر تم گھر لذیذ کھانے نہیں پکوا سکتے تو ہمیں حکم دے، ہم تیرے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ تو غنی ہو جائے گا اور اپنے گھر میں جیسے لذیذ کھانے چاہے گا پکوا لیا کرے گا۔ عتبہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، قریش کا رئیس تھا، دولت مند تھا، مکہ کے دانش مندوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، لیکن کفر کی نحوست نے اس کی عقل سلیم کو مسخ کر دیا تھا۔ ابو جہل کے اس بیہودہ طعنہ نے اس کی اندھی عصبیت کو اور بڑھا دیا اور غضبناک ہو کر اس نے قسم کھائی کہ آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات تک نہ کروں گا۔ تم سب کو علم ہے کہ میں قریش میں سب سے زیادہ دولت مند آدمی ہوں، مجھے تمہاری خیرات کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس نے وہ سارا واقعہ بیان کیا جو ذکر ہو چکا ہے، جس کلام الہی کے اعجاز بلاغت نے عتبہ جیسے دشمن اسلام کو پانی پانی کر دیا۔ اگر دنیاوی مفاد حائل نہ ہوتا تو وہ آج یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کر لیتا۔ اسی طرح باقی لوگ بھی اسلام سے متاثر ہو رہے تھے۔ آج یہ کل وہ ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے غلامی مصطفیٰ علیہ السلام کا توق زیب گلو کر رہا تھا۔ مکہ کے قریشی قبائل میں سے کوئی بھی ایسا نہ رہا تھا جس میں سے کوئی نہ کوئی ایمان نہ لا چکا۔ اگر ان سے کوئی طاقتور شخص مسلمان ہوتا تو خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتے، اگر اپنے جیسا کوئی ایسا کرتا تو اس کے ساتھ سارے تعلقات ختم کر دیے جاتے، لیکن اگر کوئی کمزور اور بے یار و مددگار یہ جسارت کر بیٹھتا تو اس کے لیے جینا حرام کر دیا جاتا۔ طرح طرح سے اسے ستایا جاتا، اسے تڑپتا دیکھ کر مسرت سے کہکے لگائے جاتے، لیکن دست حبیب کبریا سے توحید کی شراب کا جام پینے والے اپنی جرات و استقامت کے ایسے مظاہرے کرتے کہ پہاڑوں کی فلک بوس چوٹیاں ادب سے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے
جھک جایا کرتی۔ تو دوستو اس قسم کا ایک اور واقعہ بھی ہے، تو فرق صرف اتنا ہے یہاں یہ پیشکش تنہا اتبا نے کی تھی، لیکن اس میں روایت ہے کہ اس میں مطلب پوری قوم کے سردار جو تھے وہ اجتماعی طور پر پیشکش کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ ایک اور بات بھی ہے کہ حضور کا جواب پہلے جواب سے ذرا مختلف تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت میں ایک دوسرے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔